اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نعمان احمد نے مجھے ایک رپلائی کیا۔ مس ایتھیس کی ویڈیو تھی جس میں اس نے اسلام اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی اور اسلام میں عورتوں کا جائیداد میں حصے کے اوپر بات کی، جس پر میں نے اس کو جواب دیا مس ایتھیس کو کہ پراپرٹی کے حوالے سے کیوں رانگ بولتی ہو؟ کیا اتنی بھی کامن سینس نہیں کہ پراپرٹی میں لیڈی کو ہاف یا جو بھی رائٹ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے لیڈی کو پراپرٹی میں فادر اینڈ ہسبینڈ دونوں کی سائڈ سے ملتا ہے اور وہ ایک سائڈ سے نہیں ملتا؟ اس کو ایک طرف سے باپ کی طرف سے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے اور شوہر کی طرف سے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ باپ کی طرف سے بھائیوں کے ساتھ اور شوہر کی طرف سے بچوں کے ساتھ اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنے ذات کے لیے ہوتا ہے اور اس کی وراثت میں دوسرا کوئی کھاتا شریک بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر لازم ہو کہ جی اب تم اپنی جائیداد میں اپنے بچوں کو حصہ دو، اپنے ہسبینڈ کو حصہ دو۔ اس کی جائیداد میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا، وہ اپنی جائیداد کی پوری مکمل مالک ہوتی ہے۔ جبکہ ایک شخص کو صرف اس کے باپ کی طرف سے، فادر کی طرف سے ہی حصہ ملتا ہے، جس میں اس کی بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اس کے بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر مثال دیتا ہوں، اگر ہندوؤں کی طرح یا دوسرے مذہب کی طرح اگر باپ کی طرف سے بھی بھائیوں کے برابر حصہ مل جائے، جتنا بھائیوں کو ملتا ہے اتنا ہی بیٹی کو ملے، اور شوہر کے ساتھ جب اس کی شادی ہوگی کسی کے ساتھ، تو شوہر کی جائیداد میں سے بھی اس کو آدھا حصہ مل جائے تو اس کے پاس حصہ ڈبل ہو جائے گا، جو کہ انصاف نہیں ہوگا۔ اب اس نے مجھے جواب دیا کہ اسلامی حکومت میں عورت کی وراثت میں شوہر کا حصہ پڑھ، تجھے سمجھ آئے کہ مرد کی جائیداد میں عورت کو 8واں حصہ اور جبکہ عورت کی جائیداد میں مرد کو 1/4 حصہ۔ پہلے دیکھ پھر بول، اسلام نے دونوں سائڈ پر عورت کا حق دبایا ہے اور فادر کی طرف سے بھی ہاف ملتا ہے اور بیٹے کے مقابلے میں، اور شوہر کی سائڈ سے بھی ہاف ملتا ہے شوہر کے مقابلے میں۔ بہرحال اس نے یہ کمنٹ کیا، تو یہ تو آگے پریکٹیکل ہے جس میں سارا کچھ ہوگا۔ یہ لیگل ایڈوائزر یا مولانا جو فقہ کے لوگ ہیں وہ اس پر تفصیل کریں گے، لیکن یہاں پر میں نے اس کو صرف کمنٹ کو سمجھانے کے لیے لکھا تھا۔ اب اسلام کو اس نے اصل میں سمجھا نہیں ہے، پہلی بات تو۔ اب یہ لہٰذا نعمان نے پھر مجھے یہ جو میسج کیا تو میں نے اس کو کہا کہ تمہیں میری چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئی اور تم نے صرف لکھ دیا کہ بیوقوف کیا کہا اور مگر تمہیں خود کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے معذرت کر دی بیوقوف کے حوالے سے، بلبلتا کہہ دیا کہ مجھے بات کا جواب دو۔ لہٰذا نعمان جی تمہاری ہی جواب کو لے کر اب آیا ہوں، تفصیل سے میری بات سن لینا، غور سے سن لینا، سمجھ لینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جائیداد کا حصہ بس ایک جائیداد دینا یا لینا یہ اسلام تو نہیں ہے نا۔ اسلام کو پورا سمجھنا ہے۔ اسلام نے عورتوں اور مردوں کے 2 قسم کی ڈویژن کر دی ہے۔ عورتوں اور مردوں میں جس طرح سے ایک فیکٹری ہے، ایک کارخانہ ہے جس میں ایک اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، ایک ورکر ہوتا ہے، ایک اس کا سپروائزر ہوتا ہے، ایک مینیجر ہوتا ہے، اسٹیپ وائز، اور ہر بندہ اپنے اپنے کام کے لیے مختص ہوتا ہے۔ کوئی اسٹور کیپر ہوتا ہے، کوئی گیٹ کیپر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے کام میں، اب اسٹور کیپر اٹھ کے گیٹ پر ڈیوٹی نہیں کرتا اور گیٹ کیپر اٹھ کے اسٹور کیپر کے طور پر ڈیوٹی نہیں کرتا، اکاؤنٹنٹ جا کے سپروائزر کی ڈیوٹی نہیں کرتا، سپروائزر آ کے اکاؤنٹنٹ کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ اب ہر بندے کی کوالیفیکیشن، اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم کے اعتبار سے ایک فیکٹری والا، ایک کارخانے والا، ایک کارخانے دار، ایک فیکٹری والا، ہر بندے کی کوالیفیکیشن کو دیکھ کر ہر بندے کی ذمہ داریاں اور جابس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ اب اس دنیا والے نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی رسپانسبلٹی، ذمہ داریوں کو دیکھ کر ان کو صلاحیتیں دی۔
مرد کو ایسی صلاحیتیں دے دیں کہ اس نے اگر اس کے ذمہ مزدوری کرنی پڑ جائے تو اس نے مزدوری کرنی ہے، اگر اس کے ذمہ دفتر کے کام کرنے پڑ جائیں تو اس نے دفتر کے کام کرنے، اور اگر اس کے ذمہ آفس سٹاف کے سامنے اپنے باس کی ڈانٹ کھانی ہے تو اس کے ذمہ اس طرح کی ذمہ داری ہے۔ اب اس نے وہ ساری ذمہ داری، وہ ساری کام کر کے، کام کاج کر کے، محنت مزدوری کر کے، مہینے کے آخر میں آ کر 10,000 20,000 30,000 روپیہ گھر میں لا کر اپنی بیوی کے حوالے کرنا ہے، اور بیوی نے ان پیسوں کو حساب کتاب کر کے بچوں کے خرچے وغیرہ پورے کرنے ہیں، بچوں کے لیے خریداری وغیرہ کر کے سامان وغیرہ خریدنا، وہ بچوں کے لیے اخراجات پورے کرنے، اور بچوں کو گھر کا خرچہ چلانا، کھانا وغیرہ پکانا۔ کھانا تو خود تو آگے نہیں پکے گا نہ کسی کے گھر میں، نہ ہی کسی کے گھر میں خود بخود سامان آئے گا، خود بخود آسمان سے سامان، ٹماٹر پیاز اور یہ سبزی وغیرہ، یہ سامان وغیرہ گرے گا کہ یا پکا پکایا کھانا ان کے گھر میں اب پہنچے گا، آسمان سے گرے گا، وہ کھا لیں گے دونوں میاں بیوی۔ میری اسی کے اوپر ایک ویڈیو ہے میرے چینل پر عورتوں کی حقوق کے حوالے سے، تو میں نے کہا تھا اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جب ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے کام کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ یہ اعتراض کرے گا میری اس ویڈیو پر کہ اسلام نے عورتوں کو اندر بند کر دیا، یہ اعتراض بھی کرے گا، تو میں نے کہا جب ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے مزدوری کے، آفس کے لیے، دفتر کے میں کام کرنے کے لیے، بینک مینیجر بینک میں کام کرنے کے لیے، اسکول میں ٹیچنگ کے لیے، یا ڈاکٹر کی کلینک کے لیے جانا چاہیے، کسی کو روکنا نہیں ہے، روکنا نہیں چاہیے، روکتا نہیں ہوں میں کسی کے رکنے کا قائل نہیں ہوں، بس اسلامی اصولوں کے مطابق اگر کوئی کام کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اس کی اپنی ہمت ہے۔ لیکن جب ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے کام کے لیے تو دوسری عورت میڈ کی شکل میں اس کے گھر میں لازمی آتی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کے لیے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے گھر کی حفاظت کے لیے، یا اس کے گھر کی چوکیداری کے لیے بھی لازمی کوئی نہ کوئی آتی ہے، خالی تو گھر کو چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا۔ بہرحال یہ ٹاپک سے ہٹ جائے گی بات، تو مثال یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ایک الگ طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو ان کو اس طرح کی ٹالرنس ان کا برداشت ان کو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ایک ٹائم پہ 4 بچوں کو، 5 بچوں کو، 2 بچوں کو، 3 بچوں کو یا 4 بچوں کو بھی ایک ٹائم میں ایک عورت سنبھال سکتی ہے۔ اسکول میں مونٹیسری اسکول میں ایک ٹیچر 30 40 بچوں کو بھی سنبھال لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک مرد کے ذمے اگر بچوں کی پرورش، تعلیم، بچوں کو سنبھالنے کا کام لگا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا ایک مرد کے لیے جو اس طرح سے بچوں کو پرورش کرے گا۔ تو عورتوں کو برداشت کے حوالے سے یا اس کی برداشت اور اس قوت برداشت کرنے کی طاقت کو دیکھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے کہ وہ بچوں کی خیر خیریت، بچوں کو بھی دیکھنا اور ہسبینڈ کی بھی دیکھنا، تو اس چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ایک یہ ذمہ داری لگا دی کہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہے، اور مرد کے اندر اس کی طاقت اور اس کی پاور کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر ذمہ داری لگا دی کہ اس نے باہر دھوپ میں مزدوری کرنی ہے۔ اب یہ 2 ذمہ داریاں عورتوں مردوں پر الگ الگ ڈالی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے کہ اس نے مطلب کمانا ہے، کما کر اپنے بچوں کی شادی، اس میں اس کی بہن بھی آئے گی، اس کی بیٹی بھی آئے گی، اس میں اس کی بہن بھی آئے گی، اس کی بیٹی بھی آئے گی۔ اسی طرح ایک باپ کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیٹی آئے گی، اس کی شادی کرنا، بہن کی بھی شادی کرنا، اگر باپ وغیرہ کا، اس میں بھی اس کو سپورٹ کرنا۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک عورت بس جیسے جنگل کے قانون کے مطابق جانور کے جو میں اب لفظ استعمال نہیں کرتا، اگر ڈاگ ہو گیا یا کوئی بھی جانور لے لو، اس کے بچے جتنے بھی ہو جائیں گے 100 10 15 20 جتنے اس کے بچے جتنے بھی ہو جائیں گے 10 15 20 بچے جتنے بھی ہوں گے،
ان کی پرورش کر ان کو وہ جیسے ہی بڑے ہو جائیں گے تو وہ مطلب ہے اس کے پاس اپنی ماں کے پاس سے ہٹ جائیں گے اور چلے جائیں گے اپنی اپنی مشرق مغرب اور شمال جنوب جدھر منہ ان کا اٹھے گا ادھر ہی نکل جائیں گے۔ سیم مرغی کی بچوں کی طرح جب مرغیاں بڑی ہو جاتی ہیں، چوزے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اسلام یہ تو اجازت نہیں کہتا کہ بھائی تم لوگ بڑے ہو گئے تو آزاد ہو گئے، جاؤ جی۔ یہ چیز تو صرف ایتھیسٹ لوگوں کے اندر ہی آئے گی پھر آگے چل کے، کیونکہ میں نے یہی کہتا ہوں کہ ایتھیسٹ مذہب دنیا کا وہ ایک مذہب ہے جو جنگل کے قانون کو فروغ دے گا، اس میں جنگل کا قانونی فروغ ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ اب عورت کو جتنا بھی حصہ ملے گا جائیداد میں، اس کی جائیداد میں سے جتنا حصہ بھی ملے گا وہ سارا حصہ اس عورت کا اپنا ہوگا، اس کی مالک کو خود ہوگی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو، اس کے شوہر کو حصہ جتنا ملے گا تو ملے گا، ادروائز اس کے جیتے جی وہ سارا کا حصہ ہے، سارا حصہ وہ اس کی مالک، وہ خود ہے، وہ اپنے حصے کی پوری مالک ہے، اس کو پورا استعمال کر سکتی ہے جو کچھ کرے۔ لیکن مرد کے پاس جتنا حصہ بھی آئے گا اس میں سے اس نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی حصہ دینا ہے، اپنی بیوی کو بھی حصہ دینا ہے، بیوی کے لیے بھی حصہ رکھنا ہے، اس میں سے اس نے اپنے بچوں کی اور بیوی کی اپنے بچوں کی اور بہن کی شادی بھی کروانی ہے، ان کا خرچہ اٹھانا ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے۔ وہ بڑا زبردست ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ واقعہ بولا ہوا تھا کہ ایک انگریز نے مسلمان کو بولا کہ تم لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہو، ان کو اندر بند کر دیتے ہو۔ تو مسلمان نے اس کو کہا کہ تم کبھی ملکہ الزبتھ سے ہاتھ ملایا ہے، اس کو سلام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ملکہ الزبتھ سے ہاتھ کیوں ملاؤں گا، وہ تو ایک ملکہ ہے، وہ بہت امیر اونچی عورت ہے، تو وہ ملکہ ہے، اس کے ساتھ میں کیسے ہاتھ ملاؤں گا؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری ایک ملکہ ہے، ہمارے ہر گھر میں ایک ملکہ ہے، تو ہم اس کو ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے عورتوں کو گھر میں بیٹھ کر کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر گھر میں بیٹھ کر کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور مرد کو اس کا نوکر بنا کر اس کی ہر ضرورت کو چار دیواری کے اندر پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جتنی بھی مزدوری کرے گا مرد، سب کچھ لا کر گھر میں بیوی پر خرچہ کرے گا۔ اسلام نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ بیوی پر جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرو، یہی تمہارا صدقہ ہے، اور بیوی کو حکم دیا ہے کہ جتنی کنجوسی کر سکتی ہو تم کنجوسی کرو، بچاؤ۔ تو اسلام تو کیسا پیارا مذہب ہے۔ اب اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی مثال ایک دوں گا، کیونکہ ویسے بغیر مثال کے اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک مرد ہے، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس بندے کی 3 دکانیں ہیں، ادروائز کیونکہ دوسری طرح سے پراپرٹی کا 1/4 یا 1/4 اور 1/8 حصہ یا چوتھائی حصہ اس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے، تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے تو بڑی میتھمیٹیکل سائنس چاہیے، اور اس کے لیے تو بڑے اکاؤنٹ ٹائپ کی وہ چاہیے، ایجوکیشن چاہیے بہرحال۔ اس لیے اس فارمولے میں نہیں جانا چاہتا، اس کو آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ ایک بندہ ہے، اس کی 3 دکانیں ہیں۔ اب وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی 2 دکانیں اس کے بیٹے کی اور 1 دکان اس کی بیٹی کو ملے گی۔ اب جو 2 دکانیں بیٹے کو ملی ہیں، ان 2 دکانوں میں بھی اس کی بیٹی کا حصہ ہے۔ کس طرح اس کی بہن کا یا اس کی بہن کا حصہ ہے، کس طرح سے کہ ان 2 دکانوں میں سے بھی اس بندے کے اوپر اب ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کی شادی میں خرچہ بھی کرے گا، اس کو گھر میں جب تک وہ رہے گی اس کا خرچہ وغیرہ بھی اٹھائے گا، اس کی پوری کفالت کرے گا، اس کی ہر ضرورت گھر میں پوری کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی شادی بھی کر کے دے گا۔ اس کے بعد اس کی 1 دکان بھی علیحدہ سے اس کو دے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے پہلے اس نے سارے خرچے وغیرہ پورے کیے، پھر بعد میں جو بچ گئی اس میں سے
1.5 حصہ کرے گا، نہیں، پہلے باپ کی جائیداد تقسیم ہوگی، بعد میں اس کو کفالت وغیرہ الگ سے ملے گا۔ اب اس کی ان 2 دکانوں میں اس کی اپنی بیوی بھی حصے دار ہے، اس کی بیٹی بھی حصے دار ہے، اس کے بیٹے بھی حصے دار ہیں۔ اس کے بعد اس کی ان 2 دکانوں میں بہن کا خرچہ بھی، بہن کی کفالت بھی اور بہن کی شادی کے اخراجات بھی ہیں۔ لیکن بہن کی جو ایک دکان ہے اس کے اندر وہ پوری کی پوری اکیلی ہی مالک رہے گی، اس کے اندر تیسرا کوئی بھی حصے دار نہیں، اس کے اندر تیسرا یا چوتھا کوئی بھی حصے دار نہیں۔ اور یہی میری شارٹ سی ویڈیو ہے، یہی میرا شارٹ سا رپلائی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اب وہ بیٹی آگے شادی کر کے جائے گی، ہسبینڈ کے ساتھ اس کی شادی کہیں بھی شادی ہوگی، وہاں پر اس کو ہسبینڈ کی طرف سے جب 8واں حصہ ملے گا، جب اس کے بچے ہو جائیں گے تو 8واں حصہ ملے گا، بچے نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں پھر کتنا حصہ ملے گا۔ یہ بہت پوری تفصیل ہے، بچے نہیں ہوں گے تو الگ سے حصہ، اس کا آدھا حصہ ملے گا، اور بچے ہوں گے تو 8واں حصہ پھر ملے گا۔ تو وہ آگے جا کے پھر تفصیل اس کی الگ سے بنتی ہے، تو اس کو وہاں سے بھی جائیداد ملے گی۔ اب اس کی یہ دکان اور وہ دکان، وہاں سے اگر ایک دکان اس کو مل جاتی ہے، مثال دیتا ہوں، اگر شوہر کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی اس کی بھی 3 دکانیں، اس میں سے اس کو 8ویں حصے میں ایک دکان مل جاتی ہے، تو اس کے پاس تو 2 دکانیں آلریڈی آ گئیں، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ برابر ہوگی، برابر کی حصے دار ہوگی۔ اب شوہر کی طرف سے اس کو اگر ایک دکان ملتی ہے تو اب اس دکان پہ بھی وہ اپنی پوری کی پوری مالک رہے گی، لیکن اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ اس دکان کے پیسوں میں اپنے بچوں کا خرچہ کرے، بچوں پر خرچہ کرے، بچوں کی کفالت کرے، بچوں کی کفالت، بیوی کی کفالت یا بہن کی کفالت جتنی بھی ہے وہ سب کی سب ٹوٹل مرد کے ذمہ ہے، مرد کے کندھے پر ہے، چاہے جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی، جیسے بھی کرے گا، مرد کے اوپر کفالت آتی ہے۔ مرد کی کفالت کے اندر وہ عورت آتی ہے، اس کی جائیداد میں سے، اس کی پراپرٹی میں سے جو اس کو ملتی ہے شوہر کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، اس میں اس کی حصے داری کوئی بھی نہیں، اس کا حصے دار کوئی نہیں رہے گا۔ امید کرتا ہوں میری اس مثال کے بعد تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام، خدا حافظ۔